علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو آج ایک اپنا تجربہ مشاہدہ بتا رہا ہوں، اپنا ایک تکلیف کا احساس جو ہے نا مجھے، اس کا میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، بلکہ قصہ کیا سناتا ہوں، وہ قصے سناتا ہوں جو میں سنتا ہوں روز۔ جتنے بھی لوگ میرے احباب میں ہیں جو اپنی اپنی کمپنیز چلا رہے ہیں، پیرنٹس جو بچے پال رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ دیکھتے ہیں سبارڈینیٹس اپنے کمپنیز کے اندر ایک خاص ایج گروپ کے، جو اس وقت کا یوتھ ہے، جو اس وقت 20s اور ارلی 30s میں ہے، ایون ٹین ایجرز جو اپنی پیک آف انرجی زون کے اندر ہونے چاہیے، ایک خاص پیٹرن ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے اور بڑی تیزی سے لائک ایپیڈیمک کی طرح پھیلا ہوا ہے کہ میں آپ کو اپنی مثال لے کے بتاتا ہوں۔ میں ایک ٹیلی کام کی کمپنی میں کام کرتا تھا، تو میں نے بھی اور میرے جتنے بھی اس وقت کے پیئرز تھے جو ڈیسیژن میکنگ رول میں تھے، ایک ہم نے پالیسی ترتیب دینی شروع کر دی تھی کہ اب ہم نے انڈر 25 کا بندہ ہائر نہیں کرنا۔ پھر ہم نے اگلی سٹیپ لیا کہ ہم نے میجر یونیورسٹیز جو ہے نا، جدھر ایک انٹائٹلمنٹ کی سینس کریٹ ہو جاتی ہے، ان سے بھی بندے ہائر نہیں کرنے۔ مجبوراً ہم نے یہ کام سٹیپ لینا شروع کر دیا، اور وجہ سب کو ایک ہی پتہ تھی۔ ابھی بھی آپ جب بھی کسی بھی ایک ایسے ڈیسیژن میکر سے پوچھیں گے جو کہ واقعی ایک بڑی کمپنی چلاتا ہو، اس میں زیادہ تر لوگ کا بیہیویئر وہ نوٹس کرتا ہے ایز اے CEO، تو وہ آپ کو وہی شکایت کرے گا کہ the youth today is shying away from work۔ کام نہ کرنے کے بہانے یا کام میں چوری کرنے کے 100 طریقے نکال دیں۔ میں آپ کو اس کی کاز بتاتا ہوں بھی، نفسیات کس طریقے سے کام کرتے ہیں، مگر میں آپ کو ابھی سمٹم بتاؤں ڈیزیز کے، بیماری کتنی گندی اور کتنے پھیلی ہوئی بیماری ہے کہ وہ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی ڈیپینڈیبلٹی کو اب ہم زیرو کرنا شروع ہو گئے۔ مجھے اس کی سائنس نیورولوجیکلی پتہ ہے کہ کون سے کیمیکلز کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، مگر اس وقت میں کیمسٹری میں نہیں جانا چاہ رہا۔ میں اس وقت ایز اے مسلم being you claiming that you are a Muslim, we claiming that we are Muslims، میں آپ کی سائیکالوجی کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ مسلم غیرت کا تقاضا ہے، اور غیرت کیسے بنائی جاتی ہے وہ بھی بتاتا ہوں، مگر مسلم غیرت کا تقاضا ہے کہ جس چیز کا ذمہ میں نے لے لیا ہے وہ ذمہ میں نے پورا کرنا۔ دس از نتھنگ کلچرل، دس از نتھنگ سوشل، دس از ہائیلی ایموشنل اینڈ ٹرولی ریلیجس۔ جہاں مرضی ہوں، اگر آپ نے کلیم کر دیا دیٹ یو آر اے مسلم، اور جو ذمہ آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ ذمہ میں لوں گا، چاہے وہ مفت میں کام کرنے کا ہو، تب بھی آپ کو پورا کرنا پڑے۔ یو ول ڈائی فار یور کمٹمنٹ ایون اف اٹ از کیجولی اسپوکن۔ اور مسلمان تو اگر پیسے لے رہا اس کام کے، پھر تو بات حلال حرام اور جنت دوزخ کے اوپر ڈائریکٹلی آ جاتی۔ تو کام میں چوری یا بینک میں چوری مترادف ہو جاتی ہیں مسلمان کے لیے۔ یہ ہے اسلامی غیرت ایک مسلمان مرد اور عورت کی۔ اگر آپ کام میں چوری کر رہے ہیں تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ اپنی بلیف سسٹم کو انووک کر رہے ہیں کہ مجھے ذمہ دے بھی جائے تو خیر ہے، میں کیجول ہو جاؤں گا۔ آپ خود جب کسی کو ذمہ دیتے ہیں نا، تب آپ اس سے کام چوری ایکسپیکٹ نہیں کرتے، چاہے آپ خود کتنے مرضی بڑے کام چور ہوں۔ بیسک انسٹرومنٹ لٹمس ٹیسٹ ہے نا، تکلیف آپ کو بھی اتنی ہوتی ہے کہ آپ کا کام چوری کرے تو پھر ہم خود کیوں کام چور بنتے ہیں؟ ہماری جو بیسک ریکگنیشن آف آر آئیڈینٹی ہے نا، اس میں مسئلہ ہے نفسیاتی طور پہ، سائیکولوجیکلی اسپیکنگ۔ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو لیو اپ ٹو دا ڈیفینیشن آف اسلام بیکاز وی جسٹ ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ۔ اس کا مطلب ہے وہ ایموشنل انٹرنلائزیشن، جو کنیکٹنگ راڈ ہے نا، وہ بچپن میں، لڑکپن میں یا کہیں پہ اساتذہ نے کنیکٹ نہیں کر کے دی، بجلی تھرو نہیں ہو رہی کہ یہ تو میرے دین کا مسئلہ آ گیا ہے، یہ میری آئیڈینٹی کا مسئلہ آ گیا ہے، کانٹریکچوئل جاب کے اندر ہوں میں تو میری آخرت کا مسئلہ آ گیا، تو لٹرلی حرام کا مسئلہ آ گیا ہے، اس کی امپلیکیشن دنیا میں بھی آنی اور آخرت میں بھی آنی۔ کام ڈیلے کری جا رہے ہیں ہم، سستی کاہلی آ رہی ہے کہ ہاں میرے اندر کیپیبلٹی بہت ہے، مہینے کے اینڈ میں کر لوں گا، ٹھیک ہے، یا پھر جان کے کام ڈیلے کری جا رہے ہیں کہ تنخواہ والے دنوں تک کا میں کام تنخواہ ملنی ان دنوں کروں،
یہ سب کا سب غیر ذمہ دارانہ بیہیویئر نہیں ہے، یہ غیر اسلامی بیہیویئر، یہ آپ کی اس دینی غیرت کا تقاضا ہے کہ جب آپ کے اوپر ذمہ لیا جائے تو آپ اس ذمے کو اسی طریقے سے نبھائیں. ورنہ یہ بات لٹرلی دھوکے کے اندر انووک کی جاتی ہے اسلام میں کہ آپ نے دھوکہ دیا اگلے کو. اور نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، دھوکے باز نہیں ہو سکتا. اتنا نہیں گر سکتا اس مسلمان کہ دھوکہ دینا شروع کر دے. غلطی کو تاہی کرے گا مگر دھوکہ نہیں دے گا. تو سوچیں ذرا کہ ہم کتنا کیجول لیتے ہیں اس بات کو کہ ہاں خیر ہے کوئی بات نہیں، اینڈ میں کام تو پورا کر ہی لوں گا اس طریقے سے. سوری، ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم، دس از مائی foremost responsibility to uphold my identity in front of everyone, اسپیشلی جب میں نے کوئی کمٹ کر دیا کوئی کام کرنے کے کہ ہاں میں ایک ذمہ لیتا ہوں. کام چوری ایک وبائی مرض کی شکل اختیار کر گئی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم سبھی اس میں مبتلا ہیں اور کوئی احساس جرم یا اس طرح کا کوئی احساس محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا ہم کام چوری کر رہے ہیں. تو آئی فیل کہ اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں یہ ہوتی کیا ہے. محسوس ہوتا ہے سب کو، پتہ ہوتا ہے سب کو، فطرہ تو چپ نہیں رہتی نا. اس کے اوپر جو بہانے اندازی کی طاقت ہے نا، وہ اس کو کام چوری کہتے ہیں. کہ جو جسٹیفائی کر لیتا ہے کہ خیر ہے کل کر لیں گے، یا اتنے % بھی ایفیشینسی کر دی، کام تو پورا ہو ہی رہا ہے نا. اس کی کوالٹی افیکٹ کرنا تو مطلب ایک وتیرہ ہی بن گیا ہے کا. جو بیسک سینس جو ہے نا سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ کمی کیا رہ جاتی ہے ایک کام چور کے کام میں اور ایک ذمہ دار شخص کے کام میں. وہ کوالٹی اینڈ میچورٹی آف ورک ہے. جو اپنا کام باقاعدہ لگن کے ساتھ اسی کمٹمنٹ کے ساتھ جس کے اس نے وعدے کر لیے ہیں وہ کرتا ہے، تو وہ جو میچورٹی آف کانٹینٹ وہ پروڈیوس کر سکتا ہے نا جو بھی وہ کام کر رہا ہے. وہ ایک کام چور بندہ آخری آدھے گھنٹے میں پورا کرنے کے بعد کبھی بھی نہیں پورا کر سکتا. تو یہ کوئی بھی نہ سوچے جس کو بہانا ہے کہ سر ہم ٹو اسمارٹ، میرا آئی کیو اتنا ہے، مجھے تو ایک مہینے کے لیے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے جب میں آدھے گھنٹے میں کر لیتا ہوں. ضرورت ہے آپ کو نہیں ضرورت، جس نے کام دیا ہوا اس کو ضرورت ہے کہ اس کوالٹی کے اوپر، اس میچورٹی کے اوپر وہ کام کیا جائے. سیکنڈلی اٹس ناٹ جسٹ دا فیکٹ کہ آپ نے کام پورا کرنے کی صلاحیت ہے ٹائم پہ کہ نہیں. دا فیکٹ از کہ آپ جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں نا وہ ابھی تو شاید آپ کو نظر نہ آئے. ان دا لانگ رن آپ کے پاس ریکوری ٹائم نہیں ہوگا جب آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جو لوگ کمٹمنٹ پوری کرتے کرتے اپنے اس کام کی کوالٹی، اپنی کوالٹی آف اپنی پرسنالٹی کے اس ٹریٹ کو وہ پرفیکٹ کر گئے. اب آپ ناکارہ سے ایک چلے ہوئے کارتوس ہیں، ناکارہ سے پرزہ ہے مشین کا جو کہ کبھی چلتا ہے کبھی نہیں، اور آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، اور پھر آپ کوستے ہیں بعد میں لوگوں کو نیپوٹزم کی آوازیں، فیوریٹزم کی آوازیں. کیونکہ کوالٹی آف ورک جاننے کے لیے کوالٹی آف ورک پروڈیوس کرنا بہت ضروری ہے. ایک اچھا سنگر ہی دوسرے اچھے سنگر کو پہچان سکتا ہے، ایک اچھا کرکٹر دوسرے کرکٹر کو پہچان سکتا ہے. عام عوام تو انضمام الحق کو بھی گالیاں دیتی ہے کہ اس کو کھیلنا نہیں آتا، ان کو تو نہیں پتہ ہوتا. اور جس بندے کی کوالیفیکیشن ہی نہ ہو کوالٹی کو اسیس کرنے کی، وہ ہمیشہ اپنی بائسنس کے اندر اپنے کام کی لو کوالٹی کو بھی، اور وہ نادانستہ طور پہ ایسے کر رہا ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کام کی کوالٹی ویک ہے. میں تو اصل میں ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں نا، کام چوروں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کام چور ہیں. اس کو یہی نہیں پتہ وہ کام چور ہے، وہ تو نااہل اور کام چور ہے نا، اس کو تو یہی نہیں پتہ کہ وہ کام چور ہے. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں، پریکٹس ڈز ناٹ میک پرفیکٹ، پریکٹس میکس پرماننٹ. تو اگر آپ نے یہ عادت بنا لی ہے نا کہ وہ آخری ٹائم کا ویٹ کریں گے، اس کے بعد آپ اس کو ریکور نہیں کر سکیں گے اس ہیبٹ کو. اور یہ اتنی گندی عادت ہے کہ آپ کو اس جگہ مروائے گی کہ جس جگہ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس کوالٹی کی، اس مومنٹم کی. اور ہر کام چور کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پینک میں کام کرتا ہے. کام چور کرتا ہی پینک، ظاہر ہے آخری وقت میں کام کرے گا یا پھر ان ڈیڈ لائنس کے پاس، چاہے وہ ڈیلی بھی کام کرتا ہو بس اس جلدی میں کرے گا، تو وہ پینک میں کام کرے گا. پینک کا جو کیمیکل ہے نا وہ آپ کا آئی کیو ڈراپر ہے. 20-30 پوائنٹس آئی کیو ڈراپ ہوتا ہے پینک میں. لویسٹ آئی کیو کا کام آپ کرتے ہیں، اسی لیے تو کوالٹی اور میچورٹی نہیں آتی. تو ابھی میں سائنس میں نہیں جا رہا ہوں تاکہ کوئی عام بندہ یہ نہ کہے کہ سر اتنی بڑی سائنس آتی ہوتی تو
ہم کام چور نہ ہوتے. بغیر سائنس کے بھی کام چور ہیں ہم, وہ تو آرٹ بنائی ہوئی ہم نے. تو ریئل پرابلم از کہ اس کو یوتھ جو ہے نا وہ کول سمجھنا شروع ہو گئی ہے. بڑے بورنگ قسم کے آدمی ہو اور سلو اینڈ اسٹیڈی والے کچھوے ہو تم. ہم ایک خرگوش ہیں, ایسے پھدک کے نکل لیتے ہیں. وی نو ہاؤ ٹو ڈو اسمارٹ ورک. یہ سب کہانیاں جو ہے نا یہ میں سن چکا ہوں, دیکھ چکا ہوں. کئی سینکڑوں لوگ فائر کر چکا ہوں کیونکہ وہ خرگوش آتے تھے اور اپنا لو کوالٹی ورک دکھا رہے تھے کہ ٹائم لائن پہ دیکھیں ایک آدھے سیکنڈ پہلے کام کر لیے, اور وہ خود اپنی شکایت لگا رہے تھے کہ سر یہ دیکھیں کتنا نااہل آدمی ہوں, کتنا لو کوالٹی کا آدمی ہوں میں. تو شروع کے جو آپ کے فرسٹ 30 ایئرز ہیں نا اس میں آپ کو گرائنڈ ورک کرنا پڑے گا. گرائنڈرز میک ریئل مین, گرائنڈرز میک ریئل ویمن, ڈپینڈیبل ویمن. ریلائبلٹی تبھی آتی ہے آپ نے گرائنڈ کیا سارا کا سارا کام. اور میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ تھیراپی بھی بتا دیتا ہوں. اگر آپ اپنا کام کریں گے نا جس میں آپ کے اپنے پیسے لگے ہوں گے, اپنا اسٹیک لگا ہوگا, ریپوٹیشن لگی ہوگی اپنا, تو پھر آپ کام چوروں کو پہچان لیں گے. کسی کے کام کرتے ہوئے کام چوری کی جاتی ہے. اپنے کام پہ نا کوئی بھی کام چور ہو نہیں سکتا. اگر آپ اپنے کام پہ بھی اپنے باپ کے پیسے, اپنے پیسے پہ بھی کام چوری کرتے ہیں تو پھر تو ہسپتال جائیں, کیونکہ پھر آپ کو دفتروں میں نہ گھسایا جائے, کیونکہ پھر تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کتنے نقصان دہ ہیں اپنے لیے بھی. تو اٹس اے پرابلم جو کہ تبھی احساس ہوگا جب آپ کا کام کوئی چوری کرے گا. جب آپ کا کام کوئی چوری کرے گا, وہ بھی اتنا حساس نوعیت کا کام ہو کہ جس میں واقعی کوئی میجر ڈیمیج ہو سکتا ہو, رسک بہت بڑا ہو, تب آپ کو پہچان ہوگی اور اپنی شکلیں نظر آئیں گی کہ اچھا میں یہ وہاں پہ وعدہ خلاف تھا, وہاں میں حرام کھاتا رہا ہوں. یہ سب کو یاد آ جائے گا. تو یہ میں ابھی آتا ہوں اینٹی ڈوٹ میں, اس میں کور کرتا ہوں. مگر یہ کیجول لینا, کول سمجھنا, اس کے ہیش ٹیگ بنانا اور ان لوگوں کو بورنگ کہنا, ان کول سمجھنا کہ جو اپنا کام پورا کرتے ہیں. بینگ مسلم یہ ڈیوٹی ہے. یہ کوئی احسان نہیں کریں گے آپ کہ اپنا وعدہ پورا کریں گے. وعدہ پورا کرنا کوئی احسان نہیں ہوتا. وعدے کے پورا کرنے کے بعد ایکسٹرا کرنا احسان ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کانٹریکٹ 10 سال کا کیا تھا اور کام 12 سال کر کے دکھایا تھا. ٹھیک ہے, نبی اسلام سے جبرائیل امین نے بات کر رہے تھے, نبی اسلام نے خود پوچھا کہ موسیٰ کا کانٹریکٹ 10 سال کا تھا, انہوں نے 10 سال کام کیا تھا. اینڈ جبرائیل امین مسکرائے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے احسن کام کیا تھا, انہوں نے یہ کانٹریکٹ احسن طریقے سے نبھایا تھا اور 12 سال کام کیا تھا. کر کے دکھائے کوئی 2 سال ایکسٹرا. کیا فٹیگ کا ایلیمنٹ ذہن میں آتا ہے نا کہ 2 سال مفت میں کام کرنا پڑے گا؟ جی کیا تھا انہوں نے. بینگ مسلم آپ 1+ دیتے ہیں, 10 کا کام ہو تو 11واں بھی ساتھ آپ حاضر کرتے ہیں. 1 مہینے کا کانٹریکٹ ہے تو 10 دن ایکسٹرا اس لیے دیتے ہیں کہ کہیں کچھ کمی کوتاہی کسی اور کو ٹرین کرنا رہ گیا ہو, میری ریپلیسمنٹ میں پہلے ٹرین کر کے جاؤں. ابھی یہ حالات ہو گئے ہیں کہ 9 to 5 پہ 4:30 بجے گاڑیاں ریورس پارک کر کے صبح نکلتے ہیں کہ 4:30 بجے 5 بجنے لگتے ہیں, جوتے کے تسمے ٹائٹ ہو رہے ہوتے ہیں دفتروں میں, اور یہ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں. مسلمان احسن طریقے سے کام کرتا ہے. مسلمان کام پورا کرنے کے بعد اور کام کر کے بتاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ریزیجول ورک باقی رہ گیا ہو, کوئی ایسی کوئی چیز کمی کوتاہی میں بعد میں نہ, میرے جانے کے بعد نہ کوئی ان کو ضرورت پڑے میری. اوکے, تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دا میرٹ آف اسلام. میرٹ آف اسلام بہت اوپر ہے. اچھا, آپ نے جو بات کی وہ آج کل کے ہمارے تھاٹ پروسیس سے بالکل مجھے اپوزٹ لگی, کیونکہ ایک یہ مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں سیلری اتنی مل رہی ہے تو اس حساب سے تو اتنا ہی کام بنتا ہے, اور وہ جو ٹاسک آپ کو ملا ہوتا ہے ہم خود ہی اس کو ڈے وائز ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ اس حساب سے اتنا آج کریں گے, اتنا کل کریں گے, اتنا پرسوں کریں گے. تو کیا جو آپ کی سیلری ہے وہ بھی افیکٹ کرتی ہے اس پہ, یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور آپ کا فوکس بس یہ ہونا چاہیے کہ میں نے کام کرنا ہے؟ میں تو ابھی مفت کے کاموں کی بات کر رہا تھا جس میں آپ نے والنٹیئر کمٹمنٹ کر دی ہوئی ہے. پیسوں کی بات آئے گی تو پھر تو آپ کو جیلوں میں ہونا چاہیے کیونکہ آپ تو فراڈ ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کا قانون بھی یہی کہتے ہیں نا, قانون تو یہی ہے. اسلام کا قانون بھی آپ کو وہ والی جیل میں پھر ڈالے گا جس میں سلاخیں نہیں ہوں گی, سیخیں ہوں گی. اسلام کے قانون میں تو جیل نہیں ہے نا. تو جب پیسے لے لیے آپ نے پھر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور اس کے بعد آپ ایک پیسے کی بھی کمی کر کے دیں, کیونکہ وہ ایک پیسہ باقی کا کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے 99.99% کام پورا کیا. ڈزنٹ میٹر ان اسلام. اسلام پوری کی پوری اس وقت کو پہچانتا ہے اور آپ کے ماتھے کے اوپر سے جاتا ہے کہ آپ کی وقت کیا ہے اگر آپ نے ایک پائی کی بھی کمی کر کے دی. میزان توڑنا کیا ہوتا ہے؟ میزان توڑنا 50% میزان توڑنا ہوتا ہے, میزان توڑنا 1% میزان توڑنا ہوتا ہے,
میزان ایک پائی سے بھی توڑا نا آپ نے تو میزان توڑ دیا. تو یہ تو معاملہ بڑا آسان سا ہے. اور میں نے آپ سے کہا نا 12 سال کے بچے کو بھی یہ بات پتہ ہوتی ہے, یہ ریویژن ہو رہی ہے. بینگ اے مسلم ری اسٹرکچر کر رہے ہیں. اسٹرکچر سب کو پتہ ہے کیا ہے, اور ہر کام چور کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں آپ کام چور کہلائیں گے, اسلام میں آپ چور کہلائیں گے. اوکے, یاد رکھیے گا. تو یہ مت سوچا کریں کہ آپ کا چور سے اوپر کا درجہ ہے اگر آپ کام چوری کر رہے ہیں. اگر تو یہ بیماری ہے تو پھر یہ لگتی کیسے ہے, اس کے اسباب کیا ہیں؟ سائنس سمجھ لیں. ہمارا ایک خاص ہارمون ہے جو سہل پسندی کو ٹریگر, سہل پسندی جس کی وجہ سے ٹریگر ہوتی ہے ہمارے نفسیات میں. اصل میں تو پیتھولوجیکل اینیملز ہیں ہم سارے. نفسیات جو ہے نا بعد میں ٹریگر ہوتی ہیں. سب سے پہلے سوچ سے پیتھولوجی کی کیمسٹری اپنے موشن میں آتی ہے, حرکت میں آتی ہے, اور وہاں سے پھر آپ کی نفسیات جو ہے نا وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں, اس سے ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو ہمارا ایک خاص ہارمون ہے جو کہ صرف سہل پسندی, ہم بیسکلی اللہ نے بھی قرآن میں کہا نا کہ جو انسان ہے نا یہ ناشکرا, بہت ناشکرا ہے, سہل پسند ہے, سست ہے. ٹھیک ہے, سست ہے کا کیا مطلب ہے کہ نیچرل ڈسپوزیشن جو ہے نا, جس کو میں کہتا ہوں نا جنت کا شہزادہ ہے, ظاہر ہے شہزادے نے کوئی کام کرنا, اس کے تو کنیزوں اور اس کے غلاموں نے کام کرنے ہیں نا. تو آپ جس بھی بندے کو آج کل دیکھیں گے نا کہ جو بچپن سے اس ہارمون کے اوپر پلا ہوا ہے, ہارمون پہ آپ خود پالتے ہیں. بچپن میں 1 سال کے بچے کو آئی پیڈ لے کے دیتے ہیں. پھر آج کل کی ٹیکنالوجیکل ایج کے اندر آپ کا کام نہ کرنا فرسٹ مینٹل ڈسپوزیشن بن گیا. ٹھیک ہے, کتنی ایجادات آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف اس ہارمون کی وجہ سے ہو رہی ہیں. جتنی بھی ایجادات آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ سب ہو, چاہے مائکرو ویو ہو, گاڑیاں ہوں, اسمارٹ ٹیلی ویژن ہو, سیل فونز ہوں, اس کے اوپر تڑکا ہم نے اور لگایا. پھر ویڈیو گیمز اور سارا کچھ جتنے بھی ہم نے اور اوباشی کے بچوں کو گھروں میں اڈے کھول کے دیے ہیں, اس سے وہ ہارمون بہت ڈائلیٹ ہو گیا. وہ ہارمون کرتا ہی ہے کہ لیسٹ اماؤنٹ آف ایفرٹ پٹ کی جائے. ٹھیک ہے, اس کو T1 مطلب ٹوٹل ایفرٹ, ایسٹیمیٹڈ ایفرٹ مائنس ٹوٹل ایفرٹ کا ایکویشن بنتی ہے ہمارے دماغ میں. اگر میں نے کوئی کام 10 منٹ میں کرنا ہے اور وہ کام 6 منٹ میں ہو گیا تو مجھے وہ ہارمون جو ہے نا وہ ٹریگر, وہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے دماغ سے. یہ نیورونل کیمیکل ہے. سو فار ایگزامپل ابھی آپ نے کریم اوبر بلائی ہے, اس نے کہا 5 منٹ لگیں گے, مگر 1 منٹ بعد ہی آ گیا, تو کتنے عجیب خوشی کا احساس ہوتا ہے. وہ احساس اس ہارمون کے ریلیز ہونے سے ہوتا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بہتر ہو گیا, اس سے پہلے ہو گیا کام. تو اس طرح اس ہارمون کے 5 سینٹرز ہیں. تفصیل میں جائے بغیر بتا رہا ہوں. جو سہل پسند لائف کے اندر بہت آسانیوں اور لگژری میں پل رہے ہوتے ہیں نا, جس میں آرگینک ایفرٹ نہیں ہوتی انسانی طور پہ, وہ اس ہارمون کے اوپر پوری طریقے سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. یہ نشے کا کیمیکل, اصل میں ہر نشے میں ڈوپامین ہوتی ہے, یہ بھی ڈوپامین ہی ہے. تو وہ ایک خاص نشے میں ہوتے ہیں کہ بس کام نہ کرنا پڑے, بس یا بس بٹن دباؤں کام ہو جائے. یہ بچپن کی پرورش میں اگر آپ کا یہ والا ہارمون سپر ڈائلیٹڈ ہے اور آپ اسی کے یوز ٹو ہیں, تو پھر بڑے ہو کے بھی آپ نے ہر جگہ پہ وہی موقع دیکھنا ہے. کہ اب تو میں اپنے ایک فائنینس کے مینیجر سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار تم نے خالی 30 چیک سائن کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ میں نے اپروو کیے ہوتے ہیں, باقی سارے تو آٹومیٹڈ ہیں. کہتا تھا 30 چیک سائن کرنے ہوتے ہیں. ایسے بول پا رہا جیسے کوئی 3000 سائن کرنے ہوتے ہیں خالی. اور میں نے اس کو پھر وہ پرانے بابوں کی طرح اپنی مثال تو نہیں دے سکتا تھا کہ میرے ٹائم پہ تو ہم 3000 صفحے ٹائپ کرنے کے لکھتے ہوتے تھے. میں نے کہا اگر 30 چیک سے میں اگر 30 دفعہ بٹن دبانے کے لیے بھی کہوں نا, تو تیرا بیٹا وہ 30 بٹن بھی نہیں دبائے گا. جس تو نہج پہ جا رہا ہے نا, وہ 30 دفعہ بٹن کون دبائے, ایک بٹن دبائیں جس کا پروگرام ہوا ہو کہ 30 دفعہ دبا دے. اس نے بھی اس میں سے مطلب سہل پسندی کی کوئی لمٹ نہیں ہے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اور یہی وقت آئے گا کہ اس ہارمون کی ٹینڈنسیز یہ بتا رہی ہیں کہ لوگ بس آنکھیں جھپکنے کو بھی محنت سمجھا کریں گے. ٹھیک ہے, یہ کاز سمجھیں کیا ہے. یہ پرورش میں ڈالی جاتی ہے سیل پہ. یہ کام چور بنایا جاتا ہے, کام چور خود نہیں ہوتا انسان, اس کو پراپر ٹرین کر کے پریپیئر کیا جاتا ہے کہ تو کام چور بن. تو جب بھی میں کسی کام چور سہل پسند بندے کو دیکھتا ہوں نا, میں اسے صرف یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ کے ابو کا نام کیا ہے. جو سی وی میں نہیں سوال ہوتے انٹرویو میں, یا کس خاندان سے تعلق ہے, اس میں خالی اس کے ماحول کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں کہ کیا کرتے رہے ہو, مطلب کون سے بلینئر کے تم پرنس ہو, وہ اسپین کی ملکہ ہے تمہاری امی, اتنی سہل پسندی کہاں سے آ گئی تمہارے اندر. تو بس چلتے نہیں, عام سا مزدور ہے اس کا باپ, بس آئی پیڈ اور ویڈیو گیم پہ پلا ہوا ہے. وہ نخرہ کسی شہزادی کا ہو, میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس سے کون کام کروائے. یہ پاکستانی یوتھ کے وہ والے نخرے جو اسپین کی ملکہ کے ہیں, تو مطلب ہے کہ کیمسٹری میں چینج کی ہے نا ہم نے. تو یہ ایسے کاز یہ ہے اس کی.
اچھا پھر تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہاں پہ بڑا نیگیٹو سا رول پلے کر رہی ہے، کمپیوٹرائزڈ ہر نیگیٹو چیز. کیسے نیگیٹو ہی رول پلے کر رہی ہے. اور دیکھیے گا جو آرگینک چیز آرگینکلی آپ کو ڈیولپ نہیں کر رہی تو وہ آپ کو کینسر کاز کر رہی ہے، آپ کو ختم کر رہی ہے، وہ آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑ رہی. اور اگر سمجھ لیں وہ یہ آرگیو کرتا ہے سر آگے تو دور ہی ٹیکنالوجی کا ہے، ہم نے کیلکولیٹر نکال لیے تو کیوں ہم میتھ سکھائیں. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل اس طریقے سے یہ آرگومنٹیشن آتی ہے. یہ پوسٹ ماڈرنسٹ فلاسفرز تباہ کر رہے ہیں ہم سب کو. شادی کے دوران، بچوں کی پرورش کے دوران، دوستی کے دوران، لیڈرشپ کے دوران، ٹھیک ہے، پولیٹیکل انفراسٹرکچر آف ہیومن انٹریکشن ڈائنامکس کے دوران کون سی مشین نکال سکتے ہیں آپ؟ ہیومن انٹریکشن میکینیکل ہو ہی نہیں سکتا، یہ مانتا ہی آرگینک ہے. اور اگر سمجھ لیں ہو سکتا تو دنیا کے جتنے بھی بلاگرز ہیں نا، بلاگرز یہ انٹریکٹیو اسٹڈی کے لیے پرسنل میٹ اپس نہ رکھتے، ساری عمر انسٹا پہ اور پروگرام کیا لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہتے ہیں فیس بک کے اوپر، مگر جب اصل میں کام پڑتا ہے تو سب کو ملنا ہی پڑتا ہے امریکہ جا کے. وہ ملنے کی کیا ضرورت ہے پھر آپ کو؟ ہیومن انٹریکشن اصل میں آرگینک ہے، ورنہ آپ کو فیل ایموشنل جو ہے نا کمپلیٹنس آ ہی نہیں سکتی. بالکل اس طریقے سے میاں بیوی بھی پھر شادی بھی موبائل پہ کر لینی چاہیے، بچوں کو بھی پھر ہمیں موبائل کے اوپر ہی پالنے چاہیے. نہیں نہ ہو سکتا. ہیومن لائف ریکوائرز بائی ڈیزائن دی آرگینک سیٹ اپ. وہ ٹیکنالوجی اس کے خلاف ہے یہ جتنی بھی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ٹیکنالوجی کو اپنی غلام بنائیں، اس کو آقا نہ بنائیں. کس نے کہا ٹیکنالوجی میں نہ جائیں، مگر اس کو ایز اے سرونٹ سب سروینٹ ٹو یور پرپز بنائیں. آپ نے بچوں کو اگر آئی پیڈ دینے ہیں تو یہ آقائی دے رہے ہیں آپ ان کو، بچے اس کے بغیر سروائیو نہیں کرے گا. امیاں مجھے روز بتا رہی تھی میرے بچہ تو کھانا ہی تب کھاتا ہے جب آپ آئی پیڈ دیتے اس کو. وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ اصل میں آپ اس بچے کو کھانا کھلانے سے بھاگ رہی ہیں. یہ ماں کی سستی ہے کہ جو بچے کو آئی پیڈ دے رہی ہوتی ہے. نہیں تو ساری دنیا کے بچوں نے جس طریقے سے کھانا کھایا آپ کا بچہ بھی کھانا کھا سکتا تھا. اور اس کا سولوشن اب بتائیں، اس کا اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ سولوشن اس کا وہی میں نے آپ سے کہا نا، آرگینک ریسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. میں آپ کو پھر بتا دوں بچوں کو آرگینک لائف سٹائل میں ڈالیں. ہزاروں سال پہلے کی داستان نہیں ہے یہ، صرف ایک نسل پہلے کی داستان ہے کہ پاکستان کے سارے ماں باپ جو اس وقت بچے پیدا کر کے نخرے پال رہے ہیں ان کے، خود پیدل اسکول جایا کرتے تھے. اب 7 والی گلی میں بھی گاڑی پہ اسکول جاتے تھے. کوئی مائکرو ویو نہیں تھا پاکستان میں، صرف 30 سال پہلے کی بات ہے. چائے چولہے پہ بنتی تھی، کھانا بھی. اب ہر چیز میکینیکل کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب تو ضرورت ہے. اور سوڈو انٹلیکچوئل آنٹیاں میرے پاس آ کے صرف اور صرف یہ بات کری ہوتی ہیں کہ سر آپ لوگ میرے بچوں کو ریٹارڈ بنا رہے ہیں. یہ اگر لیپ ٹاپ موبائل پہ نہیں جائیں گے تو دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. اوکے، تو یہ یاد رکھیے گا اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو آرگینک لیول کی پرورش نہیں کی ہوئی آپ نے، تو جتنے مرضی پرپز اور ویژن کی باتیں کر لیں. آپ نے ڈیفیکٹڈ سولجرز پروڈیوس کیے ہیں، وہ اپنی فوج کا ہی نقصان کرے گا. سمپل. تو what you need to do is to build up an organic model. بچوں کو آرگینک لائف سٹائل کے اندر ڈالیں، اپنے کام خود کروائیں. بینگ مسلم ہمارا نبی اپنے سارے کام خود کرتے رہے. کوئی کمی تھی ان کو؟ ایک دعا کرتے فرشتے کرتے آگے سارا کام، تھوڑے لوگوں سے کام کروانے کے لیے. تو کپڑے دھونے سے لے کے استری تک، یو نیڈ یور کڈس ٹو ڈو دس یور سیلف. سارا کام آرگینکلی. پیدل اسکول جائیں گے، اصل میں فٹ بال کھیلیں گے، فیفا پہ نہیں. اصل میں گریں گے، چوٹ کھائیں گے، گھر آئیں گے، پٹی کریں گے اپنی. ورچوئل لائف سٹائل کے اندر نہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اب تو پتہ ہے بچوں نے جانور ہی پالے ہوئے، کہاں پہ پالا ہوا ہے؟ موبائل پہ پالا ہوا ہے. اصل میں جانور پلوائیں، اس کو پتہ چلے اسپیڈ آف تھنگ، اسپیڈ آف لائف اسٹیڈی اینڈ سلو ہوتی ہے. شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اس کا دماغ اسٹیبلش ہو اس بات پہ. یہی مسئلہ ہو رہا ہے. دفتر میں آتے ہیں 3 مہینے بعد پروموشن نہیں آئی. یہاں تک کہ بیماری کی علامات یہاں تک آ چکی ہیں کہ ای میل لکھنے کے بعد ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ گڈ ورک کا رپلائی کیوں نہیں آیا. یہ وہی ڈوپامین ہے. کریڈٹ کیوں نہیں مل رہا سر مجھے؟ کسی اور کی تعریف ہو گئی ہے، پیچھے بچہ ڈپریشن میں چلا گیا. کیوں؟ وہی میں نے کہا نا، اسپین کی ملکہ ہے اگر آپ کی امی تو آپ ضرور ڈپریشن میں جائیں. مگر آپ کی امی بھی میاں والی میں کام کرتی ہیں، ہاؤس وائف ہیں. آپ کو یہ نخرہ کہاں سے لا رہے ہیں آپ؟ کون سی آپ نے ویڈیو گیم کھیلی ہے جس کا نام ہی نخرہ ہے؟ کتنے پوائنٹس ہیں نخرے میں آپ کے؟ ہمیں پہلے بتا دیں. کیونکہ آپ جب کمٹ کرتے ہیں نا، اپنی سی وی لے کے آتے ہیں تو آپ شہزادہ سلیم کی طرح نہیں سی وی لاتے آپ مزدور کی طرح ہی سی وی ہیں. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ اصل میں مزدور کے لباس میں
شرارہ سلیم ہے. ہمیں پتہ ہوتا کہ اکبر بادشاہ کی اولاد ہیں آپ, تو ہم آپ کو اسی طرح ٹریٹمنٹ دیتے. اس طرح تو نہیں ہوگا نا کام. You have to realize the reality of things here. The reality is that things take time and they are supposed to take time. اللہ تعالیٰ نے مٹی کی کریشن ایسے کی ہوئی ہے کہ وہ اسٹیڈیلی اپنی اس حیت تک پہنچتی ہے. آپ کی اگر ڈیولپمنٹ کی کوئی فاسٹ پیس گروتھ کا کوئی ماڈل نکلے گا ٹیکنالوجی میں, یہ سب اپنے بچوں میں ڈال دیں گے. کچھ سوچیں, میں آپ کو ایک ٹیسٹ دیتا ہوں. آپ تمام امیوں سے میں بات کر رہا ہوں. آپ کو اگر میں مشین بتاؤں کہ آپ کا بچہ 1 منٹ میں 20 سال کا ہو جائے گا, مشین میں ڈال دیں, ڈالیں گے آپ کبھی؟ تو اس کے اندر کی کیمسٹری کو 1 منٹ میں 20 سال کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کیا چیز مس کر دیں گے اگر آپ ایک بٹن دبائیں بچہ 20 سال کا ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں کوئی کرے گا. بیکاز یو نو دا بیوٹی آف دس جرنی. دا ڈیولپمنٹ آف دس ہیومن بینگ واز دا ایکچوئل بیوٹی آف بینگ اے پیرنٹ. مگر باقی جسم چونکہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا اپنی اسپیڈ میں کرنا, آپ نے اسے کیمیکلز اپنے ہاتھ میں لے لیے, اس کے ہارمونز کو ایک دم انفلیٹ کر دیا آپ نے. بالکل وہی فیلنگ آتی ہے مجھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسپیشلی مدر سے میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ اصل میں امی نے ہی سارا کا سارا ٹیکا لگایا ہوا نا نیچے. آپ کا بچہ اگر مشین میں 20 سال کا ون کی میرے پاس آتا نا, تو پھر بھی کچھ نہ کچھ میں ایکسپیکٹیشن رکھ سکتا تھا. آپ نے اس کی کیمسٹری 20 مطلب وہ ایک دم ایکسپرڈائٹ کر دیا, وہ کسی قابل نہیں رہا. وہ جسمانی طور پہ 20 سال کا ہوتا ہے جو میرے پاس آتے ہیں یا کسی کے بعد بھی کام کرنے جاتے ہیں, اور اندر سے وہ 2-2 سال کے 4-4 سال کے نخرے رکھتے ہوتے ہیں. دس از ہاؤ تھنگز آر گوئنگ آن. تو آرگینک ری انکارنیشن آف دا پیرنٹنگ ماڈل, دا چائلڈ دیٹ ہیز دیٹ از دی اونلی آنسر. جانور پلوائیں, کام اپنے خود کروائیں, سارے کام وہ خود کرے گا. تکلیف ہوگی. میں نے ایک دفعہ 0 ایکٹیویٹی روم بنایا اسکول میں پروگرام کر رہا تھا, 0 ایکٹیویٹی روم, کیونکہ ڈوپامین کے اثرات مجھے پتہ ہے نا, تو سائنس میں جاتے ہیں ہم تو. اور 0 ایکٹیویٹی روم میں کیا تھا, سفید رنگ کا کارپیٹ ہم نے ڈالا, سفید دیواریں کی تاکہ کوئی نیوٹرل کلر رہے, کوئی اور کیمسٹری نہ ٹریگر ہو جائے. ایک صوفے کا وہ پیس تھا سنگل سیٹر, ایک ٹیبل تھا, ایک چھوٹی سی کتاب تھی بس, اور باتھ روم, اور اس میں کوئی شارپ ایلیمنٹ آئٹم نہ ہو, بس باقی سب کچھ. اور کیمرہ ہم نے لگا دیا تھا کہ بچے کو صرف ہم نے 1 گھنٹہ 0 ایکٹیویٹی روم میں ڈالنا. That's it. میں وہ کیسے بتاؤں, باہر سے ہم مانیٹر کر رہے ہیں اور امیاں پیر پکڑی میرے روتے روتے, میرے بچے کو نکال دو اس سے, کیونکہ وہ بچہ کبھی دیوار کے پاس جا رہا ہے, دیوار پہ انگلی سے کچھ بنا رہا ہے, پھر کبھی بیٹھا ہوا ہے زمین پہ لیٹ جاتا ہے, پھر کبھی ماں سے یہ نہیں دیکھا جا رہا. تو بچوں بیچاروں کا تو نہیں قصور نا, بچے نے تو جس مشین میں جانا ہے اسی طریقے کی حرکتیں کرنی. تو یہ امیوں کا قصور ہے. دا ریئل پرابلم از دا لاسٹ جنریشن, دیٹس ویئر ہو از پروڈیوسنگ زامبیز ہیئر. یہ امیوں نے تباہ کیا ہوا ہے سارا. اور میں بار بار امی کہہ رہا ہوں, یاد رکھیے گا, کیونکہ ابو کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, ابو نے امی تباہ کی, امی نے بچہ تباہ کر دیا. دیٹس ہاؤ اٹس ورکنگ. تو ادروائز انہی امیوں کی جو امیاں تھیں نا وہ ٹھیک تھیں, اس لیے نہیں کہ بڑے شعور والی تھیں, ان کے پاس وہ آپشن نہیں تھی تو بچ گئیں. ٹیک اوے کی آپشن نہیں تھی, کھانا پکانا پڑتا تھا. جی پکانا پڑتا تھا, کپڑے دھونے پڑتے تھے, آٹا گوندنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, آرگینکلی ٹیون تھی وہ, مجبوراً. آپ لوگ ہیں مجرم, اصل میں مجرم. یہ جو کام چور پیدا ہو رہے ہیں یہ امیوں کے بچے ہیں اصل میں, یہ اسپین کی ملکوں کے بچے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. اب میں چاہوں گی کہ آپ اس کے بلیف ماڈل کو ذرا ڈائسیکٹ کریں کہ جو یوتھ جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ رسپانسبل ہیں اس چیز کے لیے, تو ان کی ٹو ڈو لسٹ کیا ہونی چاہیے؟ یوتھ کھاد کا پانی پی کے جو سیکھنا ہے آپ نے نا, میں آپ کو آسان ٹوٹکا بتا رہا ہوں, مسلمان ہو جائیں. ہیو ٹو بیکم اے مسلم. کوئی بھی کام آپ ذمہ لیتے ہیں تو آپ کی غیرت ٹریگر ہو جانی چاہیے. یاد رکھیے گا, یہ جو ماں بہن کی گالی سن کے غصہ آتا ہے نا, اگر آپ کو کوئی نااہل کہہ دے نا, نااہل, وہی غصہ آنا چاہیے آپ کو, آپ کی غیرت کا تقاضا ہے, مسلمان ہونے کی غیرت کا. اگر کوئی آپ کو بد عہد کہہ دے نا, تو آپ کے دھوئیں نکل آنے چاہیے کان سے. بد عہد کہہ دیا, یہ ہے اصلی بینگ اے مسلم کی ڈیفینیشن کے انڈیکیٹرز, کہ آپ کو کن چیزوں پہ غصہ آتا ہے, کن چیزوں پہ غیرت ٹریگر ہو جاتی ہے آپ کی. تو ریئلی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ what are the requirements of being a Muslim. Number 1, آپ جب کمٹمنٹ کریں تو جان چلی جائے بے شک کمٹمنٹ نہیں توڑ سکتے آپ. بلیف ہے ہماری. کیوں؟ اللہ نے کہا ہے. یہ کوئی پاکستان انڈیا کا کلچر نہیں ہے,
یہ کوئی عرب کلچر نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جو وعدہ کر لیا آپ پورا کریں گے. آپ نبی اسلام نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہہ دیا تو صحابی نے کہا کہ ویٹ کیجئے. نبی اسلام نے کہا میں ویٹ کروں گا, ادھر کسی کام سے جانا تھا. صحابی بھول گئے, اور جب اگلی دفعہ ان کا گزر ہوا اس جگہ سے تو نبی اسلام وہاں پہ کھڑے ہوئے ویٹ کر رہے. اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ, ان کو دیکھ کے یاد آ گیا پھر نبی اسلام کو, یا رسول اللہ ابھی تک ویٹ کرتے. نبی اسلام نے کہا کہ تم نے خود ہی کہا تھا ویٹ کرو, میں نے کمٹ کیا تھا میں ویٹ کروں گا. بیچ میں اگر میں چلا رہا تم آ جاتے تو وعدہ خلافی ہو جاتی. یہ اسٹینڈرڈز جو ہے نا یہ مسلمان کے میرٹ ہیں, یاد رکھیے گا, میرٹ ہیں ہمارے. ایک دفعہ آپ نے کمٹ کر لیا بس اب آپ کی لائف سٹائل ہے, یہ لائف سٹائل ہے. اتنی سوچ سمجھ کے مسلمان کمٹ کرتا ہے کہ میری لائف سٹائل بن جائے گا سر یہ کام اگر میں نے کمٹ کر لیا تو. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹس سچ اے بگ ڈلیما کہ ہم نے اس چیز کو کیجول لیے کہ جس پہ کروڑوں سال کی سزا مل سکتی ہے ہمیں, کروڑوں سال کی. مسئلہ یہ ہے نا کہ بلیف میں آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے. بلیف میں جب آخرت کا کانسیپٹ آئے گا تو پھر اصل میں ڈر بیٹھے گا نا کہ یار یہ تو مطلب میں اگر آپ کو بتاؤں نا کہ آج جو دفتر لیٹ آئے گا اس کو 4 سال بعد مشقت اڈیالہ جو جیل میں, یہاں پہ کیا ہے کوٹ لکھپت جیل میں قید ہے, تو کوئی بھی لیٹ نہیں آئے گا. تو اسلام بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کو کئی 100 سال تک دوزخ میں رکھیں گے اگر آپ نے یہاں پہ وعدہ خلافی کی. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, دھوکے باز نہیں. دھوکہ کون دیتا ہے؟ بد عہد ہوتا ہے, کہہ کے غائب ہو جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روز پاکستان میں روز ہم محسوس کر رہے ہیں اس تکلیف کو. آپ بھی کر رہے ہیں. دنیا کے سارے کام چوری کو پسند نہیں کرتے, کیونکہ جب اپنے اوپر لگتی ہے نا تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کے احساس کو سمجھیے کہ جس وجہ سے سزائیں ملنی ہیں آپ کو تکلیف میں ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں چھوڑ دینا نا, جنت اتنی سستی تو نہیں ہے. بلیف میں ہمارے تو انڈرسٹینڈ, سب سے پہلے تو کمٹمنٹ کریں ہی نا جب تک کہ آپ خود ٹرین نہ ہو جائیں کہ یار یہ میں کام پورا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا, حرام اور حلال کی امپلیکیشنز کو سمجھیں. اگر آپ نے پیسے لے لیے ہیں تو خدا را وہ کام پورا کرنا پڑے گا. اگر آپ نے یہ بھی سوچا نا کہ ہاں مجھ سے کام پورا نہیں ہوا میں پیسے نہیں لیتا, اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا. وہ کام کا جو وقت ہے نا وہ واپس نہیں آئے گا, جو وقت ضائع کیا آپ نے اس بندے کا. یہ یاد رکھیے گا, اس کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے نہیں لیے تو خیر ہے میں تو پیسے تھوڑی لے رہا ہوں. وہ مہینہ واپس کرو, وہ سال واپس کرو مجھے, وہ کر سکتے ہو. آپ اسلام میں نہیں بچنے والے. اسلام بہت کلیئر ہے, اسٹرکٹ ہے. آف کورس کس کے لیے؟ وکٹم کے لیے اسٹرکٹ ہے. آپ نے کمٹمنٹ کی تھی نا, نہ کرتے. اب وکٹم تو وہ بندہ ہے جس کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کر دی تھی. اسلام وکٹم کے لیے اسٹرکٹ ہے. اور آپ بھی جب وکٹم ہوں گے نا تو آپ کو اسلام ہی یاد آئے گا کہ کاش کوئی مسلمان بندہ انصاف کر دے ذرا کے. ہم تو پاکستانی ہیں, پاکستان کا قومی کھیل ہے بدعہدی. تو ہمیں تو پتہ ہے پولیس میں جائیں یا کسٹمز میں, گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہو یا پرائیویٹ ہو, ہر جگہ پہ مس کمٹمنٹ چلتی ہے. سبزی والے سے لے کے پرائم منسٹر تک مس کمٹمنٹ. تو ہمیں تو اس تکلیف کا پتہ ہے نا. یہ کوئی ناروے کے اندر میں پروگرام کر رہا ہوتا نا, نارویجن میں یا ڈینمارک میں ڈینش میں بات کر رہا ہوتا, تو ان کو ایک عجیب اچنبھا ہونا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے, کر کے دیکھتے ہیں. ہم تو روز بھگتتے ہیں اپنے اوپر اس عذاب کو جو لوگوں کی کام چوری اور مس کمٹمنٹ کی وجہ سے ہم پہ آتا ہے. سو وی آر ٹرینڈ ٹو بلیو, وی آر ٹرینڈ ٹو بیکم مسلمس who realize the pain of not being a Muslim. ہمیں تو پتہ ہے مسلمان نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں. مسئلہ مجھے یہ ہے کہ جب مسلمان ہونے کے بعد آپ اپنی بلیف شو کرتے ہیں, محمد علی نام رکھا ہوتا ہے آپ نے, اور پھر کلمہ بھی پڑھتے ہیں, اور کئی دفعہ تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, سر لا الہ الا اللہ ایسے کر کے کمٹمنٹ کی جاتی ہے پاکستان میں. تو میرے ابا جی کا ایک شعر ہے, کتنے مومن نما لٹیرے ہیں, کتنے مومن نما لٹیرے ہیں, لوٹتے ہیں خدا خدا کر کے. یہ اللہ کے نام پہ کمٹمنٹ ہوتی ہے جب مسلمان کمٹ کرتا ہے. جب بھی مسلمان کمٹ کرے گا کسی بھی کام کا, کہ میں روڈ کراس کر رہا ہوں آپ کو, اتنی سی بات ہے بھی اللہ کے نام پہ کمٹمنٹ ہے, کیونکہ آپ مسلمان ہیں. پیچھے سے آپ نے واؤچ کر دیا ہوا ہے, آپ کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ مسلمان ہے, یہ آئیڈینٹی آپ کی, نو میٹر واٹ یو ڈو. یا ویسے پاکستانی امریکہ میں چور مشہور ہے نا, ٹھیک ہے, امریکہ کینیڈا میں پاکستانی ہونے کا مطلب ہے فراڈ کرے گا ہی کرے گا. چیزی بات ہے, کرتے بھی ہیں اسی لیے تو مشہور ہیں, ایسے تو نہیں کوئی مشہور ہوتا نا. تو پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے نا, بالکل اسی طریقے سے یاد رکھیے گا, آپ اسلام کا نام خراب کرتے ہیں جب کسی اور کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں.
یہ یاد رکھیے گا، آپ صرف اپنی نقصان نہیں کر رہے ہیں، آپ کا پاسپورٹ جو ہے نا، جو اسلام کا پاسپورٹ ہے، اس کے پیچھے نبی علیہ السلام کی ریپرزنٹیشن ہے. دس از اے پرابلم. آپ کو اسی لیے اللہ نے پکڑنا ہے کہ تو سب کو خراب کر رہا تھا، تو بدعہدی کرتا تھا، باقی لوگوں کی ریپوٹیشن ڈاؤن ہو رہی تھی، لوگوں نے ان کو کام دینا بند کر دیا ہوا تھا. دس از ہاؤ بگ دا ریپرکشن از. یو آر روننگ دا ریپوٹیشن آف فیوچر جنریشنز اف یو آر مس کمیٹنگ. بدعہدی کرتے ہو، کام چور ہو، وعدہ خلاف ہو، مطلب یو آر لٹرلی تھیوز اینڈ کروکس اف یو ڈوئنگ دس. ایون اف ایک پینسل بھی اٹھا کے کمٹمنٹ کی آپ نے کہ یہاں سے وہاں رکھ دوں گا میں، بڑے کاموں اور پیسے لینے کے اوپر تو امپلیکیشن ہی ہو رہا ہے. ہمیں بہت سی ای میلز موصول ہوئی ہیں جن میں پیرنٹس یہ سوال کر رہے ہیں کہ بینگ مسلم پیرنٹس، بچے کی تربیت میں ایسے کون سے عناصر ہونے چاہیے کہ بچے کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ گھر میں وہ ایک بحیثیت مسلمان گرو کر رہا ہے. بہت اچھا سوال ہے. کلچر جو ہے نا، گھر کا کلچر وہ امی سیٹ کرتی ہے، یاد رکھیے گا. پالیسی جو ہے نا وہ ابو سیٹ کرتے ہیں. یہ ابھی تک پاکستان کا نظام ایسے چل رہا ہے. ضروری نہیں ہے کوئی اس کو ایکسیپشنل کیس میں اگر الٹا ایسا حساب تو کوئی بات نہیں. whoever is setting the culture should know کہ جو آپ کی جارگن ہے نا، جارگن اس میں سائیکالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ کا کیجولی اسپوکن ورڈ جو ہے نا وہ اصل میں فارمل امپلیمنٹیشن آف سائیکالوجی ہے بچے کی. آپ کے جو بیہیویورل جیسچرز ہیں کیجولی یا فارملی آپ نے کیے ہوتے ہیں. جس پہ آپ پہ غصہ کرتے ہیں یا ہاتھ ادھر پہنچ جاتے ہیں آپ کے ہپس پہ، گھورنا شروع کرتے ہیں، بھویں تنتی ہیں، یہ وہ فارمیلٹیز ہیں جو کہ بچے کے لیے پالیسی سیٹ کرتے ہیں. اگر آپ ماں باپ کے طور کے اوپر کچھ چیزوں کو کرٹیکل ڈکلیئر نہیں نہ کر رہے تو بچے سے ایکسپیکٹیشن مت رکھیں کہ وہ مسلمان گرو اپ ہوگا. فار ایگزامپل ایک بچے نے مس کمٹمنٹ کر دی ہے تو وہ اتنے ہی بڑا واویلا مچنا چاہیے گھر میں جتنا کہ کوئی گالی دے کے آ گیا ہے، کوئی فحش حرکت کر دی اس نے، وہی والا واویلا مچنا چاہیے کہ یہاں پہ پرنسپل ٹوٹ گیا ہے، یہ ہو کیسے گیا. اس کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. ایک آپ کی جارگن اور آپ کے جیسچرز اسی طریقے سے ٹیون ان ہوئے ہوں، دونوں ماں باپ کو پتہ ہو کہ پلان کیا ہے. دوسرا جو مشکل کام ہے کہ آپ بھی اسی پالیسی پہ زندہ ہوں. بیٹے کے ساتھ یا بچے کے ساتھ یا اس کے سامنے کوئی کمٹمنٹ کی ہو وہ بھی اسی طریقے سے پوری ہو رہی ہو. امی ابو کو اسی طریقے سے اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہی ہو اور ابو اسی طریقے سے شرمندہ ہو رہا اپنی بیوی کے سامنے، امی کے سامنے کہ میں نے مس کمٹمنٹ کر دی. وہ شرمندگی ہونی ضروری ہے. بچے کو نظر آ رہا ہو کہ یہ تو بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ مس کمٹمنٹ ہو جائے تو. ماں باپ کے سامنے، باپ ماں کے سامنے ویزیبل اکاؤنٹیبلٹی دکھائے بچوں کو. اننسیشن بولتے ہیں اس کو سائیکالوجی میں. اس ایموشن کو اننسیٹ کر کے بتایا جائے. لگے گا ایسے ہی پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ہم ایکٹنگ کر رہے ہوں گے، کریں آپ بے شک، ایٹ لیسٹ بچے کی پرورش میں تو ہمیں تو اب ایکٹنگ ہی کرنی پڑے گی نا. پچھلے جنریشن نے یہ کام نہیں کر کے دکھایا. سو جہاں پہ اونرشپ کی بات آئے اور بچہ کوئٹنگ ایٹیٹیوڈ میں ہو گیا، نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا، باقاعدہ اس کو اناؤنس کیا جائے کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ کام آپ نے سر لے لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا آدھے میں. اس کو بچے کو پتہ ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اونرشپ پہ کوئی کمپرومائز نہیں امی کے یہاں، مس کمٹمنٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نخرہ کہیں سے نہیں چلے گا ان دونوں تینوں کاموں کے اندر. کوئی وعدہ کر لیا وہ پورا نہیں کیا تو امی نے گردن اتار دینی ہے میری. اس لیول کی مائیں چاہیے. یہ ہوتی ہے پرورش اسلام میں. تب بچے کو پتہ چلے گا کہ یہ تو غیرت کے معاملات ہو گئے ہمارے، کیونکہ غیرت ایک ایموشنل کانسیپٹ ہے نا. یہ تو ایموشنل کانسیپٹ ہے میرا، اس پہ تو جان چلی جاتی ہے. ورنہ یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ گھر میں سٹینڈرڈز اس کے سارے کیجول اور لیکچر سن کے وہ فارمل سٹینڈرڈز بائی پریکٹس کرے گا. انسان بائی ڈیزائن لیکچر کے خلاف ہے. ہمیں لیکچر نہیں پسند، اور اگر سن بھی لیں تو ہماری نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے جس کے صرف ہمیں لیکچر پڑھا ہے. وی آر امپیریٹیولی ریپلسڈ. ہمیں کوئی امر کے سیکھے میں بات کرتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس سے. اتنی خوبصورت مشین ہے ہماری یہ. میں نے آپ سے کہا نا جنت کا شہزادہ دنیا میں پھنسا ہوا ہے. اس کو آرڈر نہیں پسند، اس کو ٹرین کرنا پڑے گا، لٹرلی ڈیولپ اسٹرکچر کرنا پڑے گا. 3-4 ہی ایلیمنٹس بتائیں میں نے آپ کو، لسٹ ہے بڑی لمبی. اس وقت بات کام چوری کی ہو رہی ہے اس لیے میں آپ کو یہ تفصیل بتا رہا ہوں. یو نیڈ ٹو پلے دس رول. پلے اس طرح کی ایکٹنگ بھی کرنی پڑی تو کریں آپ. کئی دفعہ تو میں نے ماں باپ سے کہا ہے اسٹیج کیا کریں یہ معاملات. اسٹیج کریں. اسٹیج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسکرپٹ لکھیں ماں باپ
کہ یہ واقعہ ہوگا بچے کے سامنے ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے، اور پھر اسی طریقے سے وہ ایکٹنگ کرتے ہیں. پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، نہیں تو تیسری دفعہ پرفیکٹ کر لیتے ہیں وہ، اور پھر اسی طریقے سے معاملات ہوتے ہیں. یہ تھیراپی ہے. CBT میں ہم ایسے کرتے ہیں، کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی میں ہم یہ گیم کھلاتے ہیں بچوں کے لیے. بہت کرٹیکل ہے کہ ماں باپ واقعی میں بلیور بھی ہونے اس معاملے کی، کیونکہ وہ ایکٹنگ تو کر لیتے ہیں، اصل میں کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے ان کی بلیف آف سسٹم میں. تو بچہ دیکھتا ہے اچھا تھا، تھرسڈے کو اچھا شو کرتے ہیں آپ لوگ، باقی کے ہفتے میں ہمیں پتہ ہے آپ کی اصلی اوقات کیا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے، میرا کریئر کیا ہوگا. اب میں جس بھی کریئر میں گئی ہوں، میں نے جو چوز کیا ہے، اس میں ایکسیل کرنے کے لیے یا اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ بتائیں. سینس، اسکل نہیں، سینس. اسکل تو آپ کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا سوائے اس فیلڈ کی جو اپیٹمی ہے نا، جو اس اوج کے اوپر جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں نا، اس اسکل لیول پہ اس کو بیٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے. کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ٹاپ کا کرکٹر کون ہے، رائٹر ہیں تو ٹاپ کا رائٹر کون ہے، ٹیکنیشین ہے تو اس وقت کا ٹاپ کا ٹیکنیشین کیا کر رہا ہے، کن اسٹینڈرڈس کے اوپر کام، ان کو بیٹ کرنا ہوتا ہے، میٹ نہیں کرنا ہوتا. یاد رکھیے گا، وہ تو آپ کو وہ بتائے گی جو فیلڈ آپ نے چوز کر لی ہے. اسکل کبھی بھی نہیں کوئی انسان بتاتا. یہاں پہ بیٹھ کے میں نہیں بتا سکتا کہ بھئی آپ نے ڈائریکشن میں جانا ہے تو کون سی اسکل چاہیے. تو فیلڈ اٹ سیلف اسٹینڈرڈس خود سیٹ کرتی ہے، اس کے مینول پبلش ہوئے ہوتے ہیں، ٹریننگ نہیں ہوتی آپ کی، اب تو ڈگریز ہوتی ہیں ہر فیلڈ کی. اصل میں جو کہانی جب مس کرتے ہیں زیادہ تر لڑکوں لڑکیاں کو تو بہت بعد میں سمجھ آتی ہے. اور میں صحیح بتاؤں 20 سال لگ جاتے ہیں، یہ سینس نہیں پتہ ہوتی. اور 1 منٹ کا کام ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں. جب بھی آپ کوئی فیلڈ کا انتخاب کریں، کوئی بھی فیلڈ کا انتخاب، تو اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اس فیلڈ نے دنیا میں کون سا مسئلہ حل کرنا ہے انسانوں کا اگلے ان 10 20 25 سالوں میں، کدھر کام آ رہی ہے وہ دنیا کے، تو آپ کی وہ فیلڈ ابھی تک یو آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو بی ان دیٹ فیلڈ. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ 20 30 40 سالوں میں کون سا بگر پرابلم سالو کر رہی ہے یہ والی انڈسٹری، تو پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کون سی اسکلز لینی. پھر آپ کا دماغ خود ہی ڈھونڈے گا. آپ جانتے پوچھتے نہیں، نادانستہ طور پہ آپ کو وہ خبریں آنا شروع ہو جائیں گی اگر آپ کی یہ سینس ڈیولپ ہوگی. یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ جس کو یہ سینس کلیئر ہو جاتی ہے کہ میں جس فیلڈ میں جا رہا ہوں اس کے آگے کے کون سے پرابلمز ہیں جو کہ انسانوں نے، اس فیلڈ نے، اس انڈسٹری نے، اس کمپنی نے سالو کرنے. اور دنیا کی کوئی بھی کمپنی کوئی نہ کوئی پرابلم سالو کر رہی ہوتی ہے انسانوں کا. آپ جیسے ہی آپ اس سینس کو پوری طریقے سے ایڈھیئر کر لیتے ہیں، آپ تک آپ کے اندر وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے سینس، آپ کی ہر بات میں وزن آ جاتا ہے. اور جیسے ہی آپ کی ہر بات میں وزن آتا ہے، آپ کے سپیریئرز آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارا سب سے بہترین مشورہ اس سے آتا ہے. اگر آپ کو یہی نہیں سینس کہ انڈسٹری پرابلم کون سے سالو کر رہی ہے، اس کمپنی کا عوام میں افیکٹ کیا آ رہا ہے، تو پھر آپ عام سے ایک ڈیٹا انٹری کے یا انٹری لیول کے مزدور ہیں، اینٹ ادھر سے ادھر رکھتے ہیں. مزدور کو پتہ ہی نہیں وہ اینٹ کون سی دیوار بنا رہی ہے، وہ دیوار کس کے کام آ رہی. یہی فرق ہے نا ایک مزدور میں. آرکیٹیکٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ دیوار کیوں بنائی ہے، ادھر ہی کیوں بنائی ہے. مزدور کہتے ہیں جدھر بھی بنائی ہے آپ کو پتہ ہوگا، مجھے بتائیں اینٹیں کدھر لگانی ہے. تو اگر آپ کو یہی نہیں پتہ دیوار کیوں بنی ہے، کدھر بنا، اس کے فائدے کیا ہیں، تو آپ کا وہ کریئر نہیں ہے. آپ دس از جسٹ اے جاب، آپ صرف ایک مزدور ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، پرپس کیا تھا اس پورے کام کا، اس کام کی ویلیو ان دا بگ پکچر کیا ہے. اس بگ پکچر کو، اس کو سینس آف بگ پکچر ہی کہتے ہیں. کہ بڑی کینوس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ CEO ٹرینڈ ہیں، آپ انٹرپرینوریلی ٹرینڈ ہیں. آپ کو ٹرین کا مطلب سینس ٹرین ہو گئی آپ کی. پھر آپ کا دماغ خود ڈیمانڈ کرے گا، آپ کو جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، نہ راتوں کو نیندیں آئیں گی آپ کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کام کرنا ہے، نہ آپ کو تھکن ہوگی. آپ کو کوئی مفت کام کرائے گا آپ پھر بھی کر لیں گے. آپ کو پیسے دینے بھی پڑیں گے وہ اسکل لینے کے لیے، آپ ادھار لے کے وہ اسکل لیں گے، کیونکہ آپ کو اچانک وہ تصویر ویژن نظر آنا شروع ہوگا کہ یہ کہاں لے کے جا رہی ہے کمپنی لوگوں کو، یہ پروڈکٹ، یہ سروس. اتنی آسان سی بات ہے کہنے کو. کرنے کو آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں اور کتابیں بھی کھولنی پڑتی ہیں. یاد رکھیے گا کتابیں کھولے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ٹیکنیکلٹی آف دا ورک کیا ہے. تو انڈرسٹینڈ، کام آسان ہے کہ سمجھ آ جائے، مگر مشکل ہے کہ کیا جائے. سمجھنے والی تو پروگرام دیکھ رہے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے. سو سمجھیں کہ وہ فور سائٹ ڈیولپ کریں گے اس انڈسٹری کی، اس کمپنی کی. یو آر گونا ڈو ونڈرس، یو گونا ہیو اے فاسٹ ٹریک. اور کبھی بھی نہ سوچنا، کیونکہ یہ بات نظر نہیں آتی، سینس میں ہوتی ہے، کہ یہ والا بندہ فلاں بندہ آپ سے 23 ٹریک پہ کیوں ہے. وہ اصل میں کام کی بات کام کے وقت پہ کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ آگے کی اس کو نظر آ رہی ہوتی کہ اس کے
جو ہے نا فائدے نقصان کیا ہیں, پرپز کیا ہے اس پورے کے پورے پروڈکٹ کا, اس سروس کا. You will be picked up as managing other people without even having the people management skill because of just this sense alone. اتنا بڑے راز کی بات ہے جو لوگوں کو بتائی نہیں جاتی. Assalamu alaikum. My name is Danish Hussain. I'm an e-commerce marketer. Today my question is with Sahil bhai. Sir, why can't Islam tolerate criticism? یہ نعرہ نیا مشہور ہو رہا ہے, اور سے سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ پہ پیگنس نے پہلے کرٹیسائز کیا, اللہ نے اس کا آنسر دیا. اللہ نے ان کو قتل کر دو. پیگنس نے کیا کہا کہ اس اللہ نے یہ کیا کیا, ہمارے جیسا بندہ ہی بھیج دیا. کوئی فرشتہ بھیجتے تو ہم مان لیتے بات, تو ہم جیسا ہی بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ اچھا چل آؤ اس کو سیدھا کرو, بس مسلمانوں سے کو چلو تلوار کشی. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. ٹھیک ہے, پھر کرسچنز نے کیا, پھر جوز نے کیا, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ خود آنسر دے رہے ہیں. اب کائنات کا مالک انسان جیسے چھوٹے سے مخلوق کے لیول پہ آگے آنسر دے رہے. یہ ٹالریٹ کرٹیسزم نہیں ہے, اسلام کرتا رہے. اللہ نے کہہ دیا نا جواب دو تو جواب دو. دوسری بات, ہر اس لیڈر کو جو اسلام نے, اللہ نے کہا کہ اس کو بنا دو, سب سے پہلے اس کو کیا کرو, کرٹیسائز کرو. اسلام نے تو کرٹیسزم الاؤ کیا آ کے, ورنہ تو بادشاہ کے سلامت کے سامنے اگر آپ سجدے کے سر بھی اٹھاتے تھے تو سر مار دیتے تھے. بات بھی کرنی تھی تو یہاں پہ سر رکھ کے بات کرو. اسلام نے تو آگے اوپن کیا کہ چلو کھولو, سب اکاؤنٹیبل ہے. اب عمر خطاب نے کیا کہا کہ اگر میں دنیا کی طرف جھکاؤ لے آؤں, ٹھیک ہے, اگر تمہارا امیر دنیا کی طرف جھکاؤ لے آئے اور تمہیں کسی ایسے راستے پہ لے جائے کہ جس میں دنیا کا عنصر زیادہ, تو کیا کرو گے؟ تو صحابہ نے کیا کہا آگے سے کہ تلوار سے سر قلم کریں گے اپنے امیر کا. تو عمر بن خطاب نے کیا کہا, بے شرم یہ کیا بات کی ہے, تجھے پتہ نہیں کس سے بات کر رہا ہے. حضرت عمر نے پتہ ہے کہا اب اگلی نسل تیار ہو چکی ہے, اسلام صحیح ہاتھوں میں جا رہا ہے میرے تھرو. آپ بتائیں اور کدھر ہے اس طرح آپ بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں, مغل صاحب اکبر صاحب تو کچھ عرض کروں, نہیں کچھ عرض نہ کرو, مار دو اس کو. یہی ہوتا تھا نا باقی ہر فرعون کو جا کے کوئی کہہ کے دکھائے کچھ. اسلام ہی نے تو کرٹیسزم الاؤ کیا. یہ ہمت مسلمانی کی تو ہے جو پاکستانی چھین رہے ماں باپ, اور جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پکڑ گلے سے سب کو. بیویاں شوہروں کو 2 نمبری پہ پکڑیں, شوہر اپنے باپوں کو 2 نمبری پہ پکڑیں. بھائی اپنے سے اوپر گلا پکڑا جاتا ہے نا, یہی ہمت چاہیے ہوتی ہے, نیچے تو ہر کوئی پکڑ لیتا ہے. دس از واٹ اسلام ہیز گیون یو ایز فورس, ڈونٹ تھرو اوے دیٹ فورس. کوئی اکبر بادشاہ نہیں ہے اسلام میں, سب کے سب برابر ہیں. کسی بھی جگہ کے اوپر کہیں پہ بھی اب کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ غلطی سے پاک ہو. اگر آپ نے نہیں نکالنی غلطی تو یہ آپ کی اپنی نفسیاتی کمزوری ہے. ڈرپوک ماں باپ کے بزدل بچے پیدا ہوتے ہیں. مسلمان نہیں کہ ڈرپوک ہو سکتا, بزدل انسان اور مسلمان یہ 2 الگ الگ انسان ہیں. ورنہ اسلام بیچارہ پریکٹس کیسے کرے گا؟ یہ میں پھر بتا دوں اب سب ماں باپ کو, نیکی کا سبق شجاعت کے بغیر نفسیاتی مرض پیدا کرے گا. اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام غلط ہے مگر کچھ کر نہیں سکے گا اس کے بارے میں. سیلف کانفیڈنس شیٹر, سیلف اسٹیم شیٹر. اس سے بہت بہتر نفسیات وہ ڈاکوؤں کی ہوتی ہے کہ جو مانتے ہیں اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. ایک مسلمان شریف مومن سے کسی کو ڈر نہیں لگتا, یاد رکھیے گا. شریف مومن کے ہوتے ہوئے برائی اسی طریقے سے پنپتی ہے جس طریقے سے ڈاکوؤں کے ہوتے ہوئے پنپتی ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. ضعیف مومن بوڑھا نہیں, کمزور بزدل آدمی, اس کے شر سے بچائیں. مطلب قوی کافر نے جو نقصان پہنچانا ہے اتنا ہی نقصان ایک بزدل مسلمان نے ہمیں پہنچا دینا ہے, عین موقع پہ ادھر ادھر ہو جائے گا. اسلام از دی اونلی سورس آف کرٹیسزم اگینسٹ دا ویری flavors that people might or might not add inside Islam, inside the